अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 3 इशारा ए में आप सबको खुश आमदीद। कोर्स 2 हम पढ़ रहे हैं मुसहफ से पहले 5 सफ़हात को, उनमें से पहले 2 सफ़हात हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम तीसरे सफ़े के पहले 2 इशारात देखेंगे। सूरत बकरा से हमने जब स्टार्ट किया पहले 5 सफ़हात को, तो पहले सूरत फातिहा हमने पढ़ी जिसमें हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। उसके बाद सूरत बकरा की इब्तिदाई आयात में लोगों की 3 कैटेगरीज हमने सीखी, जिसमें मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। यानी हिदायत का टॉपिक था कि वो लोग जो हिदायत के अहल हैं जैसे कि मुत्तकीन, और वो लोग जो हिदायत के अहल नहीं हैं काफिरीन और मुनाफिकीन। इसके बाद तज़किरा हुआ कुरान की दावत, और फिर आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ कि जो कि सबसे पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली। 5 सफ़हात के इशारात को हम अपने हाथ की उंगलियों पर इस तरह से देखते हैं कि पहले हर उंगली पर 4 इशारात हैं। इन हर सफ़े के 4 इशारात हैं। उनमें से पहला सफ़े के 4 इशारात अंगूठे पर अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरे सफ़े के इशारात काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ 2 रुखे। अब इन्हीं पहले 2 सफ़हात के इशारात को हम इन शॉर्ट सीखते हैं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरा सफ़ा काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी 2 रुखे। अब तक हमने पहले 2 सफ़हात के इशारात को रिवाइज कर लिया है। अब इंशाअल्लाह तीसरा सफ़ा शुरू करेंगे। तीसरे सफ़े के इशारात हैं आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। अब इन तीसरे सफ़े के इशारात को अपनी तीसरी फिंगर पर देखिए। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। अब इनमें से जो पहला जो इशारा है इस सफ़े का, आग की मिसाल, इसका हम तारुफ लेते हैं। इससे पहले जो तज़किरा हुआ अब तक, जो तीसरा ग्रोह था मुनाफिकीन का, उनका तज़किरा हुआ कि मुनाफिकीन कौन है और उनकी खसलतें कौन कौन सी हैं। उनका बयान हुआ कि वो जब मोमिनों के सामने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और कुफ़ार के समय जब अपने सरदारों के सामने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि हम तो आप लोगों के साथ हैं, हम तो मोमिनों के साथ मजाक कर रहे हैं। तो उनका ये जो दोहरा तरीक़ाकार था, दो रुखापन जिसे कहते हैं, और इस तरह से और भी बहुत सारी उनकी खसलतों का तज़किरा हुआ। तो अब उनके लिए ही एक मिसाल बयान की जा रही है इस सफ़े के पहले इशारे में, आग की मिसाल। तो मुनाफिकीन की जो साबका आयात के अंदर उनकी सिफात, उनकी खसलतें बयान हुई हैं, उनके लिए पहली मिसाल है आग की मिसाल। अब देखते हैं इन आयात के अंदर हमें क्या असबाक है हमारे लिए। आग और उससे निकलने वाली रोशनी की मिसाल बयान की गई। बताया गया कि मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया, और अल्लाह ने उनकी रोशनी यानी जो बसीरत है उसको छीन लिया।
اور گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ یہ آج کی جو آیت ہیں ان کے لیے اسباق تھے ان میں سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے کہ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ دیکھے جو نئے تھے، جنہیں ہم نہیں پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج کی آیت کے اندر ہمیں 3 سے زیادہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، وہ اس مثال کی وجہ سے جو مثال بیان کی گئی ہے۔ لیکن ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ یہ زیادہ الفاظ ہیں تو اس سے ہم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس مثال سے پہلے یا بعد کے جو الفاظ ہیں وہ اس قدر آسان ہے کہ ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 3 سے زیادہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ مثال کی وجہ سے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان الفاظ کو سیکھیں گے، اور 2 ہی چیلنج ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن کو سیکھتے وقت۔ ایک تو ہمیں چیلنج آتا ہے الفاظ کے معنی کا، اور دوسرا آتا ہے گرامر کا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ الفاظ کے معنی کا چیلنج ہم کس طرح سے سالو کرتے ہیں کہ جو فریزز ہم پڑھتے ہیں اور جو اشارات پڑھتے ہیں جس کے ذریعے ہم الفاظ کے معنی کا جو ذخیرہ ہے، جو ووکیبلری ہے، اس کو ہم الحمدللہ بہتر بناتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا چیلنج ہے گرامر کا، اس سے ہمیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے اب ان آیات کا سب سے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر شرح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم، ان کی مثال، کمثلی، کا طرح، مثل کا معنی مثال، اس شخص کی طرح ہے، الذی، جس نے استوقدا، جس نے جلائی، نارن، آگ۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، اس شخص کی طرح، الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقدا نارا، استوقدا جلائی، جس نے، نارن، آگ۔ استوقدا کا جو لفظ ہے انگلش میں یوز ہوتا ہے اسٹو، وہ بھی یہی کام کرتا ہے جلانے کا، تو اس لیے یہاں بھی استوقدا کے لفظ سے ہم اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ استوقدا جلائی، جس نے، نارن، آگ، آگ جلائی۔ اور آگ کے لیے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا عربی میں، جملہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا، دعا میں وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، اس نے، یعنی اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس نے کیا کر دیا، روشن کر دیا۔ ذہب اللہ، تو چھین لیا اللہ تعالیٰ نے، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی، میں، ظلمات، اندھیروں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ تو فلما اضاءت،
پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، اضاءت، اضاء مؤنث ہے جو ہم پڑھتے ہیں فعلا، فعلت، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہے جیسے فعلت مؤنث ہے تو اضاءت بھی مؤنث ہے، یہ آگ کے لیے روشن کر دیا۔ اضاء ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، ضیاء، ضوء، روشنی کو کہتے ہیں۔ ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، تو ہم بھی اپنے ارد گرد کو ماحول کہتے ہیں، ماحول جو اپنے ارد گرد کے کو کہتے ہیں ماحول کہا جاتا ہے، جو اطراف کا ہوتا ہے اس کے اطراف میں جو بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے ماحول میں یہ ہے، یہ ماحول کا اثر ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی۔ ذہابہ کا مطلب ہے گیا، اللہ، اللہ، اللہ گیا بھی نورہی، با میں نے ساتھ، نور ان کے نور کے ساتھ، اللہ ان کے نور کے ساتھ گیا مطلب نہیں لے گیا، ذہابہ کے ساتھ با کا لفظ جب آیا اس کا مطلب ہے لے گیا، ٹھیک ہے۔ ذہابہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ گیا، ذہابہ بھی تو چھین لیا، یعنی کہ لے گیا، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، وتارکہم اور چھوڑ دیا، تارا کا ناسارا، ضربہ اس طرح آپ نے پڑھا تارا کا، وتارکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، ترک کرنا، ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے۔ اردو میں ہم اس کے لیے بصارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بصارت، بصیرت، سمع، بصر، اس طرح کے الفاظ جو ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لا یبصرون۔ تو جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان آیات کے اندر جو مثال بیان ہو رہی ہے اس کی وجہ سے الفاظ ہمیں نئے الفاظ زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن وہ اس قدر آسان ہے کہ ہمارے یہاں اردو میں بہت زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کی وجہ سے ہم اس کو ان الفاظ کو آسانی سے یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال، اب یہ آگ کی جو مثال ہے، آگ کی مثال کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آگ روشن کر دے، جیسا کہ کسی ریگستان میں ہو رات کے وقت تو انسان گہرے سوچے، غور کرے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے ریگستان میں رات کے وقت، اور گھر جانا ہے اور راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے تصور اور احساس اس طرح سے کرنا ہے، ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے ہم نے غور کرنا ہے تصور احساس کے ساتھ کہ کسی ریگستان میں رات کے وقت ہم ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ہم گھر جانا چاہ رہے ہیں اور راستہ بھی نظر نہیں آتا، تو ایسے میں اگر کوئی روشنی کر دے، تھوڑی سی روشنی نظر آ جائے تو کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ اس طرح روشنی ہے تو راستہ نظر آ جائے گا تو ہمیں گھر جانا ہمارے لیے آسان ہوگا، تو روشنی کو دیکھتے ہوئے ہم اس طرح دوڑ پڑیں گے۔ تو ایسے ہی مثال ہے ان منافقین کی، یہ جو منافقین جن کا تذکرہ ہوا سابقہ اسباق میں، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے کوئی آگ جلائی ہے اور جب وہ روشن کر دیتی ہے آگ اپنے ارد گرد کو، ٹھیک ہے، آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا۔ کیا مطلب کہ مثال اس وقت سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مثال کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، جو اچھے لوگ تھے، جو اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ انہوں نے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا۔ تو وہ جو آگ اور روشنی ہے، روشنی کی مثال دین اسلام کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو جو قبول کرنے والے لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے اسے قبول کر لیا، ان کے بات کو سمجھ لیا، اس روشنی کو قبول کیا، ہدایت کو قبول کر لیا، لیکن جو منافقین تھے انہوں نے اپنی جو خواہشات کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا۔ کیونکہ منافقین کی دو بیماریاں ہم نے پڑھی ہیں، ان کی ایک بیماری یہ تھی کہ وہ اسلامی جو تعلیمات تھیں، جو ہدایت تھی، اس کے بدلے میں اپنی بری جو خواہشات ہیں اس پر عمل کرتے تھے، اور دوسری ہم نے بیماری کیا پڑھی تھی کہ ان کے اندر شک کی بیماری تھی،
تو انہوں نے بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی. اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل جو ہے وہ چھین لی اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیا. اللہ نے ان سے ان کی جو روشنی ہے، اب بظاہر تو وہ دیکھتے تھے، اندھے نہیں تھے، لیکن ان کی جو بصیرت ہے، ان کی بصیرت جو ہے وہ اللہ نے چھین لی کہ وہ حق بات کو دیکھ ہی نہیں سکتے. حق بات ان کی عقل چھین لی کہ وہ حق بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے اور ان کو اللہ نے اندھیروں میں دھکیل دیا، اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ چلے گا ترجمہ. مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ، چھین لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. یہ آیت تھی. الحمدللہ ہم نے اس پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کیا. اور اسی سبق کی دوسری آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے. صم، اب یہ دو تین الفاظ جو اکٹھے آتے ہیں، آئیں، عمیون کا مطلب ہے اندھے ہونا. تو پہلے دو لفظ کا ترجمہ اکثر بولتا ہے. اس کی یاد کرنے کے لیے ٹپ ہے کہ صم، صم، سن، صم، سن، بک، بول، بک، بول. یہ مماثلت نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس سے ان دونوں الفاظ کے جو معنی ہے وہ یاد کرنے میں انشاءاللہ ہیلپ ملے گی. صم، سن، یعنی سمن، سن نہیں سکتے، بہرے ہیں یعنی، ٹھیک ہے. بکمن، بول نہیں سکتے یعنی کہ گونگے ہیں. عمیون، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، فہم لا یرجعون، پس وہ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے. یرجعون کہ ہم نے لفظ پڑھا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ الفاظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. تو راجعون بھی اس سے ہے یرجعون، راجع یرجع سے، راجع یرجع، یہ دورہ کے پیٹرن سے آتا ہے. پھر اسے یرجعون مضارع ہے، وہ نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے جی. رجوع کرنا، لوٹنا، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. اب یہ کہ وہ بہرے، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کیونکہ وہ حق کو سنتے نہیں، حق کو بولتے نہیں اور حق کو دیکھتے نہیں. حقیقت میں وہ سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے، لیکن حق بات جب آتی تو اس کے لیے گویا کہ اپنے وہ کانوں کو بند کر لیتے، گویا کہ زبانوں سے حق بولتے نہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے گویا کہ، یعنی کہ حق بات کو نہ سنتے تھے، نہ بولتے تھے، نہ اس کو دیکھتے تھے. یہ پکے منافق ہیں اس اعتبار سے. تو ان کے ایسے لوگوں کے واپس آنے کی، یعنی حق کی طرف، حق کو قبول کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی. صمٌ، بہرے ہیں، بکمٌ، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے. جب ہم دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے جب ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے تو ترجمہ یاد بھی ہو جاتا ہوگا. تو آئیے ان آیات کا ترجمہ بامحاورہ دیکھتے ہیں. پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ،
پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ الحمدللہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھی ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں اسباق کہ اس میں مثال بیان کی گئی ہے آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی روشنی یعنی ان کی جو بصیرت تھی اس کو چھین لیا۔ اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو آئیے ان آیات کو دیکھنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کیا اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس دعا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وارنا اور دکھا ہمیں باطل کو باطل، ورزقنا اور ہمیں عطا کر اجتنابہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پوری دعا ہم نے یاد کرنی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ پوری دعا ہے، دونوں بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان آیات کے بعد ہم نے دعا اور پلان ہم نے دیکھا اپنا، اور اس کے لیے کیا اسباق ہے وہ بھی ہم نے دیکھے الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اسماء کون سے ہیں ان آیات میں آنے والے؟ مثلہم، اس میں مثل اسم ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ امثال۔ مثل کی جمع کیا ہے؟ امثال۔ دوسرا اسم پڑھا تھا بنورہم، با تو کنیکشن کے لیے آیا تھا، دو اسماء کے درمیان کنیکشن کرنے کے لیے۔ نور اسم ہے، اس کی جمع ہے انوار۔ نور اسم ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ انوار۔ ایک اور اسم ہم نے پڑھا تھا ظلمات، ظلمات جمع ہے، اس کے بعد کیا آئے گی؟ ظلمتن، ظلمتن اندھیرا، ظلمات زیادہ اندھیرے۔ تو یہ اسماء ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے جو تین حرفی افعال ہیں، صحت مند افعال جو تین حرفوں والے ہیں، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے پیٹرن پر آنے والے۔ تو پہلا اسم ہے ذہبہ، ذہبہ، زال، ہا، با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ آ رہا ہے فاتحہ کے پیٹرن پر۔ اس پر آ رہا ہے فاتحہ کے پیٹرن پر ہے، زال، ہا اور با اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اس کے 6 چابیاں ہم کریں گے۔ ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، ذہبہ، یذہبو، اذہب، ذاہب جانے والا، ڈیش، ذہاب۔ ڈیش کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو اسم مفعول ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ جو جانے والا ہے وہ خود ہی گیا۔ نصر کے پیٹرن پر آتا ہے اس نے چھوڑا، تارکا، یترکو، اترک، تارک، متروک، ترک، ٹھیک ہے۔ تارکا یترکو چھوڑنا، تارکا اس نے چھوڑا، یترکو وہ چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک فعل ہم نے بتا یرجعون، راجع سے، راجع یرجعو، یہ دورابہ کے پیٹرن پر ہے، راجع، را جیم عین۔ یاد رکھیے ہم ابھی جو افعال پڑھ رہے ہیں یہ 3 حرف والے
فاتحہ، نصرہ، ضربہ اور سمع پیٹرن پر آنے والے وہ افعال ہیں جو صحت مند ہیں، یعنی جن کے روٹ لیٹرز میں، جن کے مادہ میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے۔ ابھی ہم وہ افعال پڑھ رہے ہیں ان آیات میں آنے والے۔ یرجعون یہ راجع سے ہے، راجع وہ لوٹا، یرجعو ارجع راجع، مرجوعن رجوعن، مصدر اس کا رجوعن بھی آتا ہے اور رجعن بھی آتا ہے، دو اس کے مصدر آتے ہیں۔ تو یہ تیسرا فعل تھا جو ہم نے صحت مند افعال میں سے پڑھا ان آیات میں آنے والے۔ اب ان آیات میں آنے والے جو کمزور حرف نہیں ہے کوئی بھی، اس لیے ہم نے صحت مند حروفی والے افعال پڑھے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کے جو لیسن کا جو پہلا حصہ تھا قرآن پاک کا، وہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ نمبر 3 اشارہ بی۔ ہم شروع کریں گے اپنے کورس 2 کے تیسرے صفحے کا دوسرا اشارہ آج انشاءاللہ، اور اس کا پورے کورس کا ہم کس طرح سے 5 صفحات کو نوٹ کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا، پھر ہدایت کے ٹاپک ہم نے پڑھا، متقین، کافرین، منافقین کے لیے، اور پھر قرآن کی دعوت، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اور 5 صفحات کے اشارات کو ہم اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کا رخ اپنے طرف کر کے، اور انگوٹھے پر پہلے صفحے کے اشارات 4 اشارات ہیں، اور دوسرے صفحے کے اشارات اس طرح سے ایک ایک انگلی پر ہر صفحے کے 4 اشارات ہیں۔ تو پہلے 2 صفحات کے اشارات ہم دیکھیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو دوسرے صفحے کے اشارات ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ انشاءات ہم ان کو یاد کریں گے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ اب تیسرے صفحے کے اشارات ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اب ان اشارات کو ہم نے اپنے ہاتھ کی جو تیسری انگلی ہے اس پہ دیکھنا ہے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو یہ اشارات امید ہے کہ آپ کو یاد ہو رہے ہوں گے۔ آسانی کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آیت جب بھی کوئی یاد آتی ہے جس میں اس کے متعلق کوئی اشارہ دیا ہوتا ہے، کوئی ایک ٹاپک ہے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بارش کی مثال، اس سے پہلے ہم نے اس صفحے کا پہلا اشارہ پڑھا تھا آگ کی مثال۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں منافقین کے متعلق ہی ہیں۔ تو آگ کی مثال میں ابھی جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا استوقد نارا، تو وہاں سے اس آیت کا اس ٹکڑے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر مثال بیان ہو رہی ہے آگ کی، کیونکہ اس سے پیچھے دیکھیں جہاں سے یہ اشارہ شروع ہوتا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کمثل مثال کو کہتے ہیں، استوقد نارا جلائی اس نے آگ۔ تو فوراً ہمارے ذہن میں کلک کرنا چاہیے کہ یہ جو آیات ابھی ہمیں دی گئی ہیں، ان آیات کا جو اشارہ ان کے متعلق ہے کتاب میں، وہ آگ کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ آگ کی مثال۔ اسی طرح سے ابھی ہم دوسرا جب اشارہ شروع کر رہے ہیں بارش کی مثال، تو اس میں سے بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، او کصیب من السماء، یا آسمان سے بارش، یا آسمان سے بارش کی مثال۔ انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال۔ اس سے پچھلی جو آیات گزری ہیں ان میں منافقین جو تیسرا گروہ تھا اس کا تذکرہ چل رہا ہے
کہ ان کی عادات، ان کی جو خصلتیں تھیں وہ ساری بیان ہوئی، وہ کیا کیا کرتے ہیں، ان کا دو رخا پن کیسے ہے، اور وہ کیسے فساد پھیلاتے ہیں، ان کے عمل سے کس طرح سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اب ان کے متعلق دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے منافقین ہیں کہ وہ پکے منافقین جن کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ بالکل کبھی واپس نہیں لوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس مثال میں کہ جن کا حق کی طرف لوٹنے کا امکان باقی ہے، جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان باقی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اس کو اب دیکھتے ہیں، ان آیات کے اندر کیا اسباق ہیں۔ آج کے اس سبق میں 2 آیات ہم پڑھیں گے، اور منافقین کی دوسری مثال اس میں بیان ہوئی ہے۔ مثال کیا ہے؟ اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک، اس کی مثال ہے منافقین کے لیے، اور یہ دوسری مثال ہے۔ پہلی بارش کی مثال تھی، اب یہ پہلی مثال تھی آگ کی، اور دوسری مثال ہے بارش کی۔ اور اسباق میں یہ بھی ہے کہ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، یعنی جو احکامات آسان ہیں ان پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو مشکل ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، ان سے پیچھا چھڑاتے ہیں، یعنی وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے کہ شاید یہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ تھے ان آیات سے ملنے والے اسباق، انشاءاللہ ان کو ہم آیات کے ترجمے کے بعد بھی ذکر کریں گے۔ قرآن کتنا آسان ہے، الحمدللہ ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم الفاظ نئے مل رہے ہیں، اور جو چیلنج ہمارے لیے 2 ہیں، الفاظ کے معنی اور گرامر۔ الفاظ کے معنی کو فریزز کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں، جو ٹکڑے ہیں آیات کے، جو جملے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں، اور اشارات کی مدد سے ہم اس کے الفاظ کے جو معنی کا چیلنج ہے اس کو ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے گرامر، او ٹی پی آئی کے ذریعے سے ہم سیکھ رہے ہیں، اشارات کے ذریعے سے۔ تو آئیے اب ان آیات کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر اشارہ دیکھیں گے۔ تو پہلی آیت ہے اس سبق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ او کصیب من السماء، او کا معنی ہے یا، کاف مثال کے طور پر جیسا کہ، سیب کہتے ہیں بارش کو، یا جیسے بارش۔ او کا معنی جو یا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو موضوع بیان ہو رہا تھا اسی کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے، اسی کے آگے چل رہا ہے۔ واو کے ذریعے سے آگے ملا سکتے ہیں، یا او کے ذریعے سے بھی آگے ملا سکتے ہیں، یعنی ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، او کا صحیح یا اس شخص کی طرح ہے، یا جیسا کہ ان کی مثال اس طرح بھی ہے منافقین کی، جیسا کہ بارش ہے آسمان سے، جیسا کہ بارش آسمان سے۔ اور سیب کہتے ہیں بارش کو، کہ جیسے ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم سیبا نافعا، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، نفع والی بارش عطا فرما۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، تو اس میں سیب سے مراد بھی بارش ہے، تو یہاں بھی ترجمہ ہوگا بارش، یا جیسے بارش آسمان سے، فی ہی جس میں، فی میں ہی جس میں، ظلمات
اندھیرے. ظلمات ظلمتوں کی جمع ہے ظلمات جس میں اندھیرے ہوں. ورعد اور گرج وبرق اور چمک. اور رات جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے, سورت کا نام ہے سورت الرعد, 13ویں سورت ہے قرآن پاک میں. تو یسبح الرعد بحمدہ اس میں آیت ہے, تسبیح کرتا ہے گرج اور اس کی حمد کے ساتھ. تو رات یہ قرآن کی ایک سورت بھی ہے. اور گرج اور چمک جس میں ہے, برق کہتے ہیں چمک کو, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, جب بھی کوئی مشکلات آتی ہیں مسلمانوں پر تو اس کے حوالے سے ہے. یجعلونا تو وہ ڈالتے ہیں, یجعلونا یہ جعلہ سے ہے, جعلہ اس نے بنایا, یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا یا ڈالنا یا بنانا, وہ یجعلونا وہ ڈالتے ہیں, اصابعہم اپنی انگلیاں فی میں آذانہم اپنے کانوں میں. آذان کانوں کو کہتے ہیں. ہم یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ضمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا ہم. من الصواعق کی کڑک کی وجہ سے, کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. حذر الموت موت کے ڈر سے. اصابعہم فی آذانہم ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں, من الصواعق کی کڑک کی وجہ سے. اب تیز بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی کو صواعق کہتے ہیں. جو بجلی جب کڑکتی ہے, بادل گرجتے ہیں اس کو بجلی کڑکتی ہے اس کو کہتے ہیں صواعق. ٹھیک ہے, تو ایسے بجلی جب کڑکتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ بہت ہمارے قریب ہے. ٹھیک ہے, تو وہ قریب بجلی جب ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے اتنا ڈر لگتا ہے کہ جیسے ابھی موت آ جائے گی. تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے یہ منافقین کے لیے مثال جو بیان کی گئی اس کو ہم اللہ اس طرح سے سمجھیں گے موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کا. ٹھیک ہے, اردو میں احاطہ کرنا استعمال کرتے ہیں. تو اس مثال کو بھی ہم اس طرح سمجھیں گے, یہ جو منافقین کے لیے مثال بیان کی گئی ہے بارش کی, مثال کو قرآن پاک کی جب آیات میں غور کریں تو اس میں جو مثالیں بیان کی گئی ہوں ان میں غور کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تھوڑا سا تصور کرتے وقت کیا جائے اگر, تو اس کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پردے کے پیچھے کیا چیز ہے, یعنی کہ اصل میں کیا مضمون سمجھانا مقصد ہے یہاں پر. تو مثال کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ کسی جنگل میں رات ہو, ہر طرف گہرا اندھیرا ہو, زور کی بارش ہو رہی ہو, جنگل میں گرج اور چمک بھی ہو, اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے بجلی گر رہی ہے, یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آنکھوں کو جانے والی روشنی کے ساتھ آئے تو آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں رکھنا پڑے. یہ جب سچویشن اس طرح کی اگر آ جائے سامنے تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی. اب اس مثال کو ہم کس طرح سمجھیں گے, او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق. یہ مثال اس طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بارش کی مانند ہے, اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت تاریکی گرج اور چمک کی طرح ہے. اسلام جو ہے وہ بارش کی مانند ہے, یعنی رحمت کے جیسے قطرے برستے ہیں. اسلام بارش کی مانند ہے, اور اسلام دشمنوں کی طرف سے جو ہونے والی سخت مخالفت ہے وہ تاریکی گرج اور چمک کی طرح ہے. ٹھیک ہے, تو بارش سے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ گرج چمک اور یہ سخت قسم کی جو چمک ہے, گرج ہے, جس سے ڈر لگتا ہے, جس سے کانوں میں انگلیاں ڈالنی پڑ جاتی ہیں, اس قدر سخت ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو منافقین جو ہیں آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے. آزمائش کیا ہے, وہ گرج چمک کیا وہ آزمائشیں ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں سکتے. وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں, حق بات پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں. اس لیے یجعلون اصابعہم فی آذانہم, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں
جس سے کڑک جیسے بارش کے دوران اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو انسان سخت قسم کی کڑک کی وجہ سے آنکھوں میں اپنا کانوں میں انگلیاں ڈالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح سے یہ منافقین جو ہیں یہ بھی حق بات کو جب سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب حق پر عمل کرنے لگیں گے تو ظاہر بات ہمارے سامنے مشکلات بھی آئیں گی، ہمیں مسائل سے بھی گزرنا پڑے گا. تو وہ ان مسائل اور مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے، اس کی سخت نہیں رکھتے، اس لیے وہ اس چیز کو اس حق کو قبول نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے. سن لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. واللہ محیط بالکافرین، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے، جیسے کسی چیز کو گھیر لیا جاتا ہے، کسی چیز کا احاطہ کر لیا جاتا ہے، ایسے اللہ بھی ان کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ ان کو گھیرے ہوئے، لہٰذا وہ بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے عتاب سے. لہٰذا ان کا حق بات کو سننا اور اس کے بعد قبول نہ کرنا یہ ان کے لیے سخت قسم کا نقصان دہ. الحمدللہ اب یہ پہلی آیت تھی اس سبق کی جو ہم نے ابھی مکمل کی. دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، البرق بجلی کو کہتے ہیں، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو. آنکھوں سے مراد ابصار بصیرت ہے، بصیرت بصارت سما بصر، اس طرح کے اردو میں بھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ابصار بصر کی جمع ہے. کلما جب بھی، اضاء چمکتی ہے، لہم ان کے لیے، ان پر کیا چمکتی ہے؟ وہ بجلی جب چمکتی ہے. اضاءت کا لفظ ہم نے پڑھا تھا پہلے، اضاءت استوقد نارا میں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اضاءت جو وہ آگ روشن کر دے، تو یہاں پہ کیا ہے اضاء، یعنی کہ یہ جیسے ہم فعل اور فعلت ہے. ٹھیک ہے، تو سر یہ سمجھ نہیں لگی سر. اضاء جو ہے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا اضاءت استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، تو اس آگ نے اپنے گرد کو روشن جب کر دیا. اضاءت یہ بتانے کے لیے کہ اضاءت وہاں پہ مؤنث استعمال ہوا تھا نار کی وجہ سے. اضاءت روشن کرنا، وہاں پہ اضاءت استعمال ہوا جیسے فعالت سے فعالت ہوتا ہے، اور یہاں پہ اضاء ہے یعنی کہ یہ مذکر استعمال ہو رہا ہے جیسا کہ فعالہ، اضاء اضاءت، فعالہ فعالت. مذکر اور مؤنث کا صرف فرق بتایا جا رہا ہے، باقی اس کے میننگ ایک ہی ہیں. روشنی اس سے مراد ہے، روشنی. جی دونوں ماضی سر، فعل ماضی. جی سر دونوں فعل ماضی ہیں، لیکن یہ فعل ماضی تو ہے لیکن ایسے فعل ہیں جو ہم اس سبق میں کورس میں نہیں پڑھ رہے ہیں، جو 3 حرفی نہیں ہیں. ٹھیک ہے دونوں ماضی. تھینک یو سر. جی سر اس کورس میں تو نہیں پڑھ رہے لیکن آ تو رہے ہیں وہ اس میں، تو پھر تھوڑا سا ان کا بھی بتا دیں آپ کے یہ
کیونکہ فی الحال تو کورس میں ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن اس کورس میں آ تو رہے ہیں، میں نے آپ کو اتنا یہ بتایا کہ دونوں ماضی ہیں اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جیسے ہم نے استوقدہ کے بارے میں بات کی کہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے استوقدہ، اس طرح سے اضاء ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور اسی سے بنے گا اضاءت مؤنث، اضاء اضاءت. ٹھیک ہے، دونوں الفاظ ماضی ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. اور یہ 3 حرفی افعال میں سے نہیں ہے، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 3 حرفی افعال ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں مزید فی. یہ 3 حرف سے زیادہ افعال حروف والے افعال ہیں. انشاءاللہ ہم یہ کورس 3 میں پڑھیں گے. جی سر یہ جو یقادو ہے یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ یقادو بھی فعل ہے، یقادو بھی فعل ہے. اوکے، فعل ماضی ہے؟ نہیں، فعل مضارع ہے. یقادو فعل مضارع ہے. سوری، اوکے. سر یہ قاعدہ سے کتنا ملتا ہے؟ لیکن ہم نے وہ تو کیدو اور اس کو اس طریقے سے کیا تھا، لیکن یقادو سر ایسے لگتا ہے جیسے فعل مضارع ہو. یقادو فعل مضارع ہی ہے، میں بتا رہا ہوں فعل مضارع ہی ہے، لیکن ہم نے جو پڑھا نا قاعدہ یقید پڑھا ہے ہم نے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، یقادو والا جو فعل ہے یہ نہیں پڑھا ابھی ہم نے. یہ یقادو جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہی ہے، لیکن یہ جی ہم اس کورس میں نہیں پڑھ رہے. ہم نے اس کورس میں قاعدہ یقید پڑھا ہے. جی سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یختفو بھی مضارع ہے. جی یختفو بھی فعل مضارع ہے. جی، بس ابھی ہم ترجمہ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جو اس میں پڑھنے والے ہوں گے اس کورس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو کلما اضا، جب بھی اضا چمکتی ہے لہم ان پر، مشاؤ فیہ تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. جب بجلی چمکتی ہے اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں. مشاؤ فیہ، مشا مشاؤ، ٹھیک ہے، جمع کے لیے ہے. مشا وہ چلا، مشاؤ وہ سب چلے، ماضی میں ہے. وَإِذَا، اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا اظلم تو اندھیرا، اظلم کا مطلب ہے چھا گیا، یعنی ماضی ہے نا. ماضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماضی پاسٹ میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو اظلم چھا گیا، لیکن اس کے شروع میں اذا آیا ہے جب، اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ چھا جاتا ہے. آپ نے اس سے ملتا جلتا لفظ کو پڑھا ہے پہلے، جس میں اذا کی وجہ سے اذا جاء نصر اللہ. ٹھیک ہے، سورۃ نصر میں پڑھا ہے آپ نے، اذا جاء نصر اللہ. تو وہاں پر بھی جاء فعل ماضی ہے، تو اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ تبدیل ہوا. ٹھیک ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر، قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَتَرَكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، ہم نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا تھا. قامو قاما سے ہے، قامو قد قامت الصلاۃ، اس کے متعلق انشاءاللہ قاما کا فعل ہم قالا کی طرح ہی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، شاء اس نے چاہا، اگر چاہتا، یہ واو کی وجہ سے اذا کا جو اثر ہے وہ شاء پر بھی پڑھ رہا ہے. شاء بھی ماضی ہے لیکن یہاں اس کا ترجمہ پریزنٹ والا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر چاہتا اللہ، جیسا کہ عظمہ کا ترجمہ ماضی ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ پریزنٹ والا ہوا تھا، پاس والا نہیں ہوا، ایسے یہاں پر شاء کا بھی ہے، تو اس پر بھی واو کے ذریعے سے اذا کا اثر یہاں بھی پڑھ رہے. تو اگر چاہتا اللہ، لذہبا تو چھین لیتا، بسمعہم ان کے سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو. ان اللہ بے شک اللہ، علی کل ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. الحمدللہ. تو طاہرہ کا کوشچن ہے. السلام علیکم سر جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں مشعو جو ہے وہ بھی ماضی ہے لیکن یہاں پر مضارع کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو مجھے اذا نظر نہیں آ رہا. کلما کی وجہ سے؟ نہیں کلما، اچھا کلما کی وجہ سے.
اور اس کلما کی وجہ سے بھی ہے، اور ازا کا ترجمہ بھی چمکتی ہے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ترجمہ جو تبدیل ہوتا ہے نا، ماضی سے مضارع، مضارع سے ماضی میں ہو جاتا ہے، پریزنٹ سے پاسٹ، پاسٹ میں پریزنٹ، تو یہ ترجمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کچھ الفاظ کے فعل کو پرانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی آیت یکاد البرقو یخطف ابصارہم، آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں. کیا؟ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. کیونکہ یہ جب آیت ہم نے پڑھی تھی، یہ جب آیت پڑھی نا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو، جب بجلی جب بارش کے اندر جیسے بجلی اچکتے تھے، ایسے ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، ان کی آنکھوں کو مطلب ہے کہ نکال لے گی. تو اس طرح ان کو ڈر لگتا ہے. تو یہاں اسلام کو بھی دیکھتے ہوئے ان کو اس طرح ڈر لگتا ہے جیسے اس میں بہت بڑی آزمائشیں ہوں گی ہمارے لیے، لہٰذا ہم تو ان آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکیں گے، تو ہم اس لیے اس کو قبول نہیں کرتے. کلما اضاء لهم، اب وہ جو چمک تھی نا بارش میں، جو بجلی چمکتی ہے، اس چمک کی وجہ سے جو روشنی ہوتی ہے، تو جیسے بارش میں ہم نے مثال پڑھی تھی، بارش کے اندر اس اندھیرے جنگل میں ہو، جب روشنی پڑے اس بجلی کے چمکنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے انسان کو جب راستہ نظر آتا ہے تو انسان چلنے لگتا ہے، اور جب وہ بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر ادھر ہی رک جاتا ہے، چونکہ آگے اس کو راستہ نظر نہیں آتا. تو ان کی مثال بھی اس طرح سے ہے، وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہو. یعنی جب ان کو کوئی نظر آتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی خواہش بھی آتا، تب اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن جب انہیں نظر آتا ہے اس میں کوئی آزمائش ہے، یعنی کہ جیسے بارش میں اندھیرا ہو، اب آزمائش ہو گئی، اب راستہ نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا ان کسی امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے آگے والی آیت کا جو ٹکڑا ہے، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کے سماعت اور ان کی بصارت. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کی جو حقیقی طور پر ان کی جو آنکھوں کو چھین لیتا، ان کی سماعت کو سسٹم کو ختم کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان کی صلاحیتوں کو چھین لیتا. لیکن اللہ ان کو موقع دے رہا ہے کہ اب بھی تم جو ہے نا وہ حق کو قبول کر سکتے ہو. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہاں ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ جن کے حق کی طرف لوٹنے کی امید باقی ہے. تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو دیکھنے اور سننے کے صلاحیتوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرا دیا تھا. حق بات کو دیکھنے کے بعد جان لیا اس کو، لیکن اس کو ٹھکرا دیا، اس کو قبول نہیں کیا. تو اللہ ان کو اس طرح کی سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے. ٹھیک ہے. اللہ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک اور شبہات کو دور کر لیں، کیونکہ وہ ان کی بیماری ہم نے پڑھی تھی نا کہ کون سی 2 بیماریاں ہیں منافقین کی. ایک بیماری یہ تھی کہ ان کو شک کی بیماری تھی، اور دوسری ان کی خواہشات کی بیماری تھی، تاکہ وہ شکوک و شبہات کی بیماری کو اس کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات کو ختم کر لیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کو دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا. ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں. ٹھیک ہے جی. آئیے ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں جلدی سے. یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں تک آپ کو ترجمہ اس کا سمجھ آ گیا، اور اس کی مختصر سے ہم نے جو تشریح کی ہے اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے، امید ہے آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں اس کے اسباق دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اس میں مثال بیان کی گئی ہے گرج، بجلی اور زبردست قسم کی کڑک کے ساتھ بارش کی مثال ہے. اور منافقین کا متعلق یہ ہے کہ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، کیونکہ وہ آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے.
یہ ان آیات سے ملنے والے اسباق تھے. تو ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ چاہے کتنے ہی بھی چیلنج ہوں یا مشکلیں ہوں مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنا. دعا یہ کرنی ہے کہ چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں مشکلات ہوں لیکن ہر حال میں اسلام کی پیروی میں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور اپنی زندگی کے لیے نیکسٹ میں جو پلان کرنا ہے کہ میں زندگی کے اندر آنے والے جو آزمائشیں ہیں ان میں انشاءاللہ صبر سے کام لوں گا. یعنی منافقین کی طرح نہیں کروں گا کہ اگر کوئی آزمائش آ گئی تو میں اسلام سے ہٹ جاؤں, اسلام کو چھوڑ دوں. ایسا میں نہیں کروں گا کیونکہ انسان پر جو آزمائش آتی ہے وہ بھی اس کو آزمانے کے لیے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, اس میں صبر کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے جو اسماء اور افعال ہیں بہت ہی آسان ہے. السماء, آسمان کو کہتے ہیں سماء آسمان, اور سماوات زیادہ آسمان. ظلمات جمع ہے ظلمتن کی, ظلمتن اندھیرا, ظلمات زیادہ اندھیرے. اس کے بعد اسم ہے اصابع, اصابع جمع ہے, اس کی واحد آتی ہے اصبعن, اصبعن اس کی واحد آتی ہے انگلی کو کہتے ہیں, اور اصابع انگلیاں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آذانہم, آذان بھی جمع ہے اذن کی, کان کو کہتے ہیں صواعق, صواعق جمع ہے صاعقۃ کی. صواعق کسے کہتے ہیں؟ صواعق کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں, کس سے؟ کڑک, کڑک کی وجہ سے ڈرتے ہوئے, اپنی جو کڑک اس کی سخت آواز ہوتی ہے اس سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے. تو صواعق جمع ہے صاعقۃ کی. اور اس کے بعد اس میں ابصار جمع ہے بصر کی, آنکھوں کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے شیء, واحد ہے, اشیاء اس کی جمع آتی ہے شیء, اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. آئیے اب ان آیات میں آنے والے صحت مند حروف کو دیکھتے ہیں جو فاتحہ, ناصرہ, ضرب اور سمع کے پیٹرن پر آنے والے ہیں. ان میں سے پہلا فعل ہے جی سر ارجن کی جمع کیا ہوگی؟ اراضی. اراضی جی. جی سر. یجعلون پہلا فعل ہے جو ہم نے پڑھا تھا جعل سر سے یہ ہے. ارزن کا مطلب زمین والا, زمین ارض, جی یا ایک ارض ٹوڑائی بھی ہوتی ہے نا کسی چیز کی, یہ وہ عین کے ساتھ ہوتی ہے, جی وہ عین ہے اور یہ الف کے ساتھ. یجعلون وہ ڈالتے ہیں, جعل سے ہے فعل مضارع, فاتحہ کے پیٹرن پر ہے جیم عین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جعل, یجعل, اجعل, جاعل, مجعول, جعل, فتحہ کی طرح ہی ہے. دوسرا فعل ہے حضرہ, حضرہ یہ سامعہ کے پیٹرن پر آ رہا ہے. حاضرہ اصل میں ہے حاضرہ, لیکن یہاں پہ حضرہ کسی اور وجہ سے ہے, اس کی ڈیٹیل ہم نہیں پڑھتے ہیں. یہاں پہ حاضرہ فعل آتا ہے سامعہ سے, حاضرہ, ہا, زال اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. حاضرہ کا مطلب کیا؟ ڈر, وہ ڈرا. حاضرہ, یحذر, احذر, حاضر, محظور, حذر, حذر اس کا مصدر آتا ہے. تو اس کے بعد ایک اور فعل ہے اس میں صحت مند افعال میں سے یخطف سے, خاطفہ. خاطفہ یہ بھی خاطفہ یخطف فعل مضارع ہے اور سامعہ کے پیٹرن پر ہے خا, طا اور فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خاطفہ اس کا مطلب کیا ہے؟ خاطفہ کا اچک لے, خاطفہ اس نے اچکا.
छीना, खतिफा यख्तफु, इख्तफ, खातिफ, मख्तूफ, खतफुन। तो ये हमने अफ़ाल जो पढ़े हैं। आगे इसके बाद है ज़हाबा, फातहा के पैटर्न पर है, जाल, हा और बा इसके रूट लेटर्स हैं। जैसे वहां में हमने पढ़ा था उसके भी यही थे, वाह, हा और बा। ठीक है, वो कमजोर रूप में आता है, ये वाला सेहतमंद है, जाल, हा और बा। ज़हाबा वो गया, ज़हाबा, यज़हाबु, इज़हब, ज़ाहिब, मज़हूब। इसका मज़हूब हो सकता है लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए डैश, ज़हाब, ज़ाहिब जाने वाला, डैश, ज़हाब, ज़हाबुन इसका मस्दर आता है। जी, अब हमने जो अब तक अफ़ाल पढ़े थे वो कमजोर सेहतमंद अफ़ाल थे, 3 हरफ वाले। अब कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जो इन आयात में इस्तेमाल हुए हैं, वहाबा, वादा, काला, काना, जो अफ़ाल हम पढ़ चुके हैं उन्हीं के पैटर्न पर आए हैं कुछ अफ़ाल, उनका तज़किरा करते हैं। तो सबसे पहले है माता, हज़र अल मौत, इससे माता फेल है। तो माता जो है वो असल में नासरा के पैटर्न पर है, लेकिन आपने किताब में भी ये चीज़ देखी होगी कि जो कमज़ोर अफ़ाल हैं उनके असल बाब और हैं और उनके जो सब बाब हैं या कोड हैं वो और हैं। क्योंकि अब काला जैसे है, काला को अगर देखें, काला यकूलू, तो है तो ये नासरा से है, नासरा पैटर्न पर आता है, लेकिन नासरा यंसुरु और काला यकूलू का साउंड सेम नहीं है। अंडरस्टैंड? ये आप बात समझ रहे हैं ना? जैसे काला यकूलू है, तो जो कमजोर अफ़ाल होते हैं उनके असल बाब और हैं और उनके जो सब बाब या उनके जो कोड हैं वो और हैं। आपकी किताब में ये दिए गए हैं, उसको आप गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी बात कि अब काला यकूलू है तो इसका है तो ये नासरा से, लेकिन नासरा यंसुरु और काला यकूलू दोनों के साउंड सेम नहीं आ रहे। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये कमजोर अफ़ाल के अंदर जो कमजोर हरूफ इस्तेमाल हुए होते हैं, जैसे अलिफ वाव या इस्तेमाल हुआ होता है, तो उस वो चूंकि तब्दील होते रहते हैं, यानी कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल में तब्दीली आती रहती है, इसलिए इनके साउंड सेम नहीं होते। कमजोर हरूफ वाले जो अफ़ाल हैं इनके साउंड चेंज होते रहते हैं, इनके अंदर जो तब्दीली आती रहती है कमजोर हरूफ की वजह से, इसलिए इनके सेम साउंड नहीं होते। अब काला नासरा से है लेकिन नासरा की जैसा इसका साउंड नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि इसका सब बाब है, काला इसका सब बाब है। तो माता जो है ये भी नासरा से है, माता यमूतु, नासरा यंसुरु, इसका साउंड सेम नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि माता यमूतु काला यकूलु, काला यकूलु के साथ इसका जो साउंड है वो मैच कर रहा है, लिहाजा इसका जो सब बाब है या इसका कोड जो है वो का है, यानी काला है। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? सर लेकिन जो बुक है, बुक में तो इसका कोड नहीं लिखा गया, किसका? माता का, माता का बाप सर नसरा है लेकिन कोड की जगह डैश है, का नहीं लिखा गया। बुक में या वर्ब बुक में? सर हम लिख ले बुक में सर का। बुक में या वर्ब बुक में, किसकी बात कर रही है? सर ये वर्क बुक, सर ये बुक है, बात टेक्स्ट करिए बुक आप है जी। सर, टेक्स्ट बुक है सर, टेक्स्ट बुक है। हाँ, टेक्स्ट बुक में अगर नहीं लिखा हो तो आप लिख सकते हैं, वहां पे का लिख सकते हैं, आप जैसे ये कोड में ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज जी। सर आप कह रही हैं सेम नहीं है माता यमूतु और कामा यकूमु, लेकिन मुझे तो ये सेम लगते हैं। नहीं, मैंने कामा की नहीं बात, कामा तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ नासरा यानसुरु की। अच्छा अच्छा, ओके सर। नासरा यानसुरु के पैटर्न पर है, ये नून से है, नासरा से है, माता यमूतु भी, काला यकूलु भी, लेकिन माता यमूतु और नासरा यानसुरु के साउंड सेम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पर इनकी जो है कमजोर हरूफ इसमें इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, जब कमजोर हरूफ इस्तेमाल हुए हैं तो कमजोर हरूफ की वजह से वो फेल में जब तब्दीली आती रहती है, इसलिए इनके साउंड मेन बाब पर नहीं होते।
اب دیکھیں آپ نے جو صحت مند افعال پڑھے ہیں ابھی ریسنٹلی جو پڑھے ہیں، جیسے جعل آپ نے پڑھا ہے وہ فتح کی طرح ہے، جعل یجعل فتح یفتح، اجعل افتح سیم ساؤنڈ ہے اس کے، کیونکہ اس میں کمزور حرف کوئی نہیں ہے، وہ صحت مند حرف فعل ہے، ٹھیک ہے. لیکن کمزور افعال کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا کہ ان کے اصل باب اور ہوں گے، جیسے ناصر سے جو آ رہے ہیں بہت سارے، لیکن ان کے ساؤنڈ کچھ کے کالا کے ساؤنڈ پر ہوں گے، جیسے ماتا یموتو ہے، کاما یقوم ہے، آپ نے کانا یکون پڑھا تھا، تابا یتوب پڑھا آپ نے پڑھا ذاکا یذوقو، ٹھیک ہے، وہ سیم ساؤنڈ آ رہے ہیں نا. تو وہ جی ذاکا یذوقو، ہاں ذاکا، تابا، کانا، قوما، ماتا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ناصرہ سے ہیں، مین پیٹرن ان کا مین باب ناصرہ ہے، لیکن ان کا سب باب یا کوڈ ان کا جو ہے وہ کالا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سب باب کسے کہتے ہیں سر؟ سب باب کوڈ کو کہتے ہیں نا، کوڈ کو کہتے ہیں سب باب، یعنی اس کا جو کوڈ ہے. روٹ لیٹر نہیں، روٹ لیٹر تو یہ ہوتا ہے جیسے ماتا کا میم واو تا، وہ تو جی ہر ہاں. ایک الگ الگ ہوگا. کانا کا کاف واو نون ہے، قالا کا قاف واو لام ہے. روٹ لیٹر اور چیز ہے، باب اور چیز ہے. باب، کوڈ اور روٹ لیٹر یہ تینوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. رائٹ سر. باب، سر باب کی تو سمجھ آ گئی ہے لیکن کوڈ کی نہیں باب سمجھ یہ آئی. کوڈ دیکھیں کیا باب یہ چار ہی ہوں گے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، یہ باب ہے، جی وہ تو ٹھیک ہے یہ لیکن دروازے ہیں، کوڈ کا یہ نہیں مین سمجھ دروازے آئی. یہی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب گھر میں داخل ہوتا ہے مین دروازہ ایک ہے، آگے اس کے چھوٹے چھوٹے دروازے اور بھی تو ہوتے ہیں نا. ایک بندہ جو ہے، اب مین دروازے سے سارے گھر کے افراد داخل ہوتے ہیں، آگے ہر ایک کا الگ الگ اپنا اپنا کمرہ ہے. کچھ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، کچھ لیفٹ سائڈ والے کمرے میں چلے جاتے ہیں، کچھ فرنٹ والے کمروں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے وہ سیکنڈ فلور پر چلے جاتے ہیں. لیکن مین جو ڈور ہے وہ تو ایک ہے نا. جی سر. آپ کو سر وہ تو صحیح سمجھ آ رہی تھی. جی تو سر ایکچولی یہ ان کے مزارات تو نصرہ سے ملتے ہیں، لیکن جب فعل امر بنتا ہے تو وہ ڈراپ کر جاتے ہیں، جو ان کے کمزور فعل کے کچھ جو کمزور حروف ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا فعل امر فرق ہو جاتا ہے. یہ مضارع سر یہ کیسے بھی مل تو رہا ہے ہے. مجھے بتائیں، یہ یمودو کا مضارع یرسلو کے ساتھ مل رہا ہے؟ مضارع بھی الگ ہے نا. دیکھیے میں ساؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، آپ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ ساؤنڈ کی میں بات کر رہا ہوں. ساؤنڈ کا. ٹھیک ہے، جی سر. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کوڈ ہے اور باب ہے یہ اس طرح ڈفرینس ہے ان کا کہ مین جو باب ہے وہ ایک ہے، جیسے ناصرہ ہے. اب ناصرہ سے بہت سارے افعال ہیں، صحت مند افعال جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں، آبادہ پڑھا ہے آپ نے، ساجدہ پڑھا ہے آپ نے، اس طرح سے آپ نے جو اس میں کس زبان میں بھی جیسے ہم نے ناصرہ سے بہت سارے افعال پڑھے، ترکا، ساجدہ، آبادہ، ٹھیک ہے، زاکارہ، یہ سارے افعال آپ نے پڑھے ہیں نا، شاکارہ، یہ سارے افعال آپ نے پڑھے ہیں اس زبان میں ناصرہ کے باب سے، وہ بھی ناصرہ سے ہیں. اب کالا یقول، کانا، ذاکا، ماتا، یہ سارے یہ بھی ناصرہ سے ہی ہیں. فرق کیا ہے ان میں؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو صحت مند حروف آپ نے پڑھے تھے، افعال پڑھے صحت مند حروف والے، وہ ان کا باب وہی ہے، ان کا بھی باب، لیکن وہ صحت مند ہے، وہ چینج نہیں ہوتے، ان کا سب باب کوئی نہیں ہوگا، ان کا جو ہے نا کوڈ کوئی نہیں ہوگا ان کا. لیکن یہ جو انہی مین باب سے ناصرہ سے جو افعال آ رہے ہیں کمزور والے، ان کا کوئی نہ کوئی کوڈ ہوگا، ان کا کوئی نہ کوئی سب باب ہوگا. جیسے کہ سر کسی ایک کی ایگزامپل دے کے بتائیں. ایگزامپل یہ ہے کہ صحت مند حروف کی ایگزامپل ہم نے دی، ذاکارہ، یذکرو، ناصرہ، ینصرو، سیم ساؤنڈ آ رہا ہے. جی. اذکر، ذکرہ، یذکرو، اذکر، ناصرہ، ینصرو، انصر، سیم ساؤنڈ آ رہا ہے. لیکن ناصرہ سے ہی کالا بھی ہے، کالا یقول کل، ناصرہ، ینصرو، انصر، ساؤنڈ سیم نہیں صحیح آ رہا نا. صحیح صحیح صحیح. جیسے کہ یہی ماتا یموتو ہاں، مت. اب دیکھیں جب کالا کی میں پہلے میں نے بات کر لی، کالا کو آپ سمجھ گئے اگر، تو آپ جی. یہ دیکھیں اب بہت سارے افعال ایسے ہیں جو کالا کی طرح کے ہیں، جن کے ساؤنڈ کالا کی طرح آ رہے ہیں. مین باب ان کا بھی ناصرہ ہی ہے کالا کی طرح، لیکن جو سب باب ان کا ہوگا یا کون ہوگا وہ ان کا کالا بن جائے گا. ماتا یموتو، کالا یقولو، کانا یکونو، ذاکا یذوقو، اور کاما یقومو، ٹھیک ہے.
ताबा यतूबु, वो सेम साउंड आ गए हैं। तो वो सारे के सारे उनके मेन बाब नसरा ही है, लेकिन उनका सब का सब बाब जो है वो काल है। आप बात समझ आ गई सबको? जी सर। जी सर, थैंक यू। जी, इसी तरह से हम इंशाल्लाह बाकी जो दाराबा है और सामिया है, फातहा, इनमें से भी ऐसे कमजोर अफ़ाल आएंगे इंशाल्लाह, उसके बारे में भी हम यही बात करेंगे। आप इसी बात को उसके अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपकी किताब के अंदर भाई तफसील से इस बात को डिस्कस किया गया हुआ है, पहली किताबों में नहीं था, अब यहाँ पे इसमें है। जी, तो हमने माता का फेल पढ़ा है। उसके बाद है मशा, मशा यमशी, ये हदा इसका सब बाबार है, ये है ज़ाराबा से है, इसका मेन बाब ज़ाराबा है, ठीक है, लेकिन इसका जो सब बाब है या इसका कोड जो है वो हदा है। हदा का फिर हमने पढ़ लिया ना? जी सर, पढ़ लिया। जी, तो हदा यहदी का तरह इसका साउंड आ रहा है। हदा यहदी का मेन बाब ज़ाराबा ही है, ठीक है, और मशा का भी ज़ाराबा ही है, लेकिन मशा यमशी है, इसका जो सब बाब या कोड है इसके लिए वो हदा है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है काफिले का या हदा नजर आ रहा है, ये कोड है इसके, ठीक है जी। जैसे हमने काला में पूरी बात डिस्कस की है, यहाँ पे मशा के बारे में भी सेम यही बात है, जैसे वहां पे नसरा था, यहाँ पे ज़ाराबा, ठीक है, मेन बाब ज़ाराबा है और सब बाब या कोड इसका हदा है। मशा यमशी इमशी, माशिन चलने वाला, डैश मशयुन चलना। मशा के बाद है कामा, कामा जो है उसको हम किस तरह पढ़ेंगे? वो भी वही काला वाली बात ले लें, ये काला को, इसको कामा को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, लेकिन फेल चुके आयत में बाद में आया, इसलिए हमने बाद में इसको जिक्र किया है। ये जो डिस्कशन हमने मादा के मतलब किया वो सेम वही डिस्कशन आप कामा के मतलब समझें, ठीक है जी। इसका भी कोड जो है वो काला ही है। काफ वाव मीम रूट लेटर्स हैं। कामा वो खड़ा हुआ, कामा यकूमु कुम, काइम डैश क़ियाम। तो ये हमारे पास जो अफ़ाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े। अब तक आने वाले इन आयात में आने वाले कमज़ोर अफ़ाल हमने पढ़े, और कमज़ोर अफ़ाल के मतलब हमने जो मेन चीज़ आज जो डिस्कस की है, पहले भी हुई है लेकिन अभी तफसील से आज हमने इसको पढ़ा है, वो है कि मेन बाब और होता है लेकिन उसका जो सब बाब है वो और है, ठीक है। ये आप इसको आप ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह तफसीलन आगे ग्रामर के लेसन में भी इसको डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 3 इशारा ए। ग्रामर में जो आज का फेल है हमारा, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। हमारा एक नया फेल है हमारे लिए, हमजा वाला फेल, जिसके रूट लेटर्स में हमजा आ रहा है। तो कमजोर हरूफ के मुतालिक हम ये बातें हर लेसन में, ग्रामर के लेसन में देखते रहते हैं। वाव या अलिफ ये कमजोर हरूफ हैं, और जब किसी फेल में आते हैं तो वो कमजोर फेल कहलाता है। और कमजोर फेल के मुतालिक 3 बातें हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। पहली बात क्या है कि फतह, नसरा, ज़ाराबा, सामिया इन पैटर्न में से किसी एक पैटर्न पर आते हैं। और दूसरा क्या है, ये कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। ये टीम वर्क में काम करते हैं, ठीक है, कभी गायब हो जाते हैं बिल्कुल ही, और कभी एक दूसरे की जगह बदल कर आते रहते हैं। और तीसरी बात हमने जो याद की थी कि कमज़ोर फेल के अंदर अगर माजी में अलिफ नज़र आ जाए तो माजी अलिफ जो है वो रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता, ये हमें समझ आना चाहिए, क्योंकि वो अलिफ जो है या तो वाव होगा या या होगा। ये वाव या या की बदली हुई हालत होगी। जैसे उसकी मिसालें हमने पढ़ी थी काला दा में, जा की मिसाल हमने पढ़ी थी कादा ज़ादा वगैरह में। और ये जो कमज़ोर अफ़ाल हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, इनको याद करने के लिए, इन स्टाइल को याद करने के लिए कि जुमला हमने पढ़ा था उसको हमेशा दोहराते रहिए। आपकी किताब के आखिर में भी ये दिया गया हुआ है तफसील से। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ अदा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कमज़ोर अफ़ाल के मुतालिक हमने
یہ جو بیسک باتیں تھی وہ ہم نے یاد کر لی ہیں. اب آج کے فعل کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا جو فعل ہے وہ ہے امارا. ہم نے الف اور حمزہ کا جب فرق پڑا تھا اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ حمزہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور الف کس طرح کا ہوتا ہے. اس کی ہم نے شکلیں بھی دیکھی تھیں. اور دوسری یہ بات بھی ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی کہ حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ کمزور حرف کی طرح ریئیکٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کمزور حرف کی طرح ایکٹ کرتا ہے بعض دفعہ، لیکن یہ کمزور حرف بیسیکلی نہیں ہے، اس کو کمزور حرف میں شمار نہیں کرتے. بہرحال ہمارا آج کا جو فعل ہے حمزہ والا، یہ شروع میں حمزہ میم اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں ہمارا کیسے بنتا ہے. اس کی سب سے پہلی جو چابی ہے ہمارا اس نے حکم دیا. ہمارا اس نے حکم دیا. تو ہمارا اس نے حکم دیا، حمزہ میم را اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے اور اس کا جمع بنے گا امارو. ہمارا اس نے حکم دیا. امارو ان سب نے حکم دیا. امرتا آپ نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا. امرتم آپ سب نے حکم دیا. امرنا ہم سب نے حکم دیا. مونس کے لیے کیا ہے؟ جیسے امرا تھا تو مونس کے لیے آئے گا امارت، صرف تا کا اضافہ کریں گے امارت. ٹھیک ہے جی. ماضی یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہے. سیم اسی پیٹرن پر آ رہا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے پیٹرن پڑھ لیے ہیں. اور ہمارا اصل میں یہ ناسارا سے آتا ہے نا، ہمارا ناسارا کے پیٹرن پر ہے. تو اب یہ جو ماضی ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم عربی بول چال کے اندر اس طرح سے سیکھتے ہیں. حل امارا کیا اس نے حکم دیا. تو ماضی کے اندر جو موجود نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے، اس کا جواب بھی اس کے ساتھ آتا ہے نام امارا. جی ہاں اس نے حکم دیا. سیم پیٹرن ہے جس طرح سے ہم عربی بول چال کے جملے کرتے ہیں اسی طرح سے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. تو حل امارو کیا ان سب نے حکم دیا. نام امارو جی ہاں ان سب نے حکم دیا. یہاں تک تو سیم ہے. اب اس کے بعد ہے حل امرتا. جب تا سے آنسر کوشچن ہوتا ہے تو آنسر کس سے ہوگا؟ تو سے. کیا آپ نے حکم دیا. نام امرتو جی ہاں میں نے حکم دیا. حل امرتم کیا آپ سب نے حکم دیا. کیونکہ ماضی کا ہے نا تو حکم دیا، تو پاسٹ کا ترجمہ ہم کریں گے. کیا حل امرتم کیا آپ سب نے حکم دیا. نام امرنا یا ہم سب نے حکم دیا. الحمدللہ اب ماضی کے اندر جو ہمارا کا فعل ہے ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے عربی بول چال میں. سر اس میں ماں بھی لگا سکتے ہیں، نہیں کیا. نام تو ہے ہی لیکن ماں بھی کر سکتے ہیں نا. ماں ہمارے جی یا لا کریں گے. ماں نہیں، ماضی کے ساتھ ماں آئے گا. یہ ماضی کے ساتھ ماں آتا ہے جی لیکن ہم تھوڑا سا آگے بھی دیکھیں گے اس کو کہ ہمارا کو ہم کسی اور کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا اچھائی کا حکم دینے کے بارے میں، تو اگر برائی کا حکم ہے تو پھر اور چیز ہے. ٹھیک. جی تو یہاں تک ہم نے سیکھا تھا ماضی. ماضی کے بعد ہم سیکھتے ہیں مضارع. مضارع کیا ہمارا کا یا امورو. ہمارا سے کیا آئے گا یا امورو، وہ حکم دیتا ہے. یا امرونا وہ سب حکم دیتے ہیں. یا امورو سے یا امرونا وارون کے ساتھ جمع بنا دیا اس کو صرف. اور تأمرو جیسے یا امورو تھا، تأمرو صرف تا کا اضافہ کیا ہے یا کی جگہ پر. تأمرو آپ حکم دیتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں آمرو. یہاں پر یہ کھڑی زبر نظر آ رہی ہے آپ کو. تو ایک تو حمزہ تھا امرا کا اور ایک حمزہ تھا متکلم کا آمر میں نے.
تو دو حمزہ جب جمع ہوتے ہیں تو وہ الف بن جاتا ہے، اس لیے اس کو پڑھیں گے آمرو. تو کیا پڑھیں گے؟ آمرو میں حکم دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے. اب ہم پڑھیں گے اس کا مضارع. یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرون وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تأمرون آپ سب حکم دیتے ہیں، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں. جی، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں. اچھا، فعل مضارع سے اگر آپ کو بعض دفعہ کوئی کوشچن آ جاتا ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر تأمرو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے رول لیٹرز کیا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے رول لیٹرز تا، حمزہ اور میم ہے. نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو تأمرو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں جو تا ہوتا ہے یہ مضارع کی علامت ہے، تو اس کے رول لیٹرز وہ ہوں گے امارا. تو آپ فوراً اس کے ماضی پر جائیں گے تو ماضی سے عام طور پر آپ کو اس کے رول لیٹرز پتہ چل جاتے ہیں. اس لیے آپ ماضی سے رول لیٹرز کا پتہ کریں گے، وہاں پہ آپ کو علم ہو جائے گا کہ اس کے رول لیٹرز ہیں حمزہ، میم اور را. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک یہ بات تھی مضارع کی. آپ مضارع کو ہم عربی بول چال میں استعمال کرتے ہیں. حل یأمرو کیا وہ حکم دیتا ہے، نام یأمرو یہاں ہم وہ حکم دیتا ہے. اگر اس میں آپ نہیں میں اس کو نفی میں کرنا چاہ رہے ہیں نیگیٹو میں، تو لا مضارع کے ساتھ لگا دیں گے اور ما لگا دیں گے ماضی کے ساتھ. حل یأمرون کیا سب وہ سب حکم دیتے ہیں، سوری مضارع کے ساتھ کریں گے. یہ جو مضارع کا اشارہ ہی ہوتا ہے نا، حل یأمرو نام یا حل یأمرون کیا وہ سب حکم دیتے ہیں، نام یأمرون یہاں وہ سب حکم دیتے ہیں. حل تأمرو کیا آپ حکم دیتے ہیں. اگر یہاں پہ تأمر سے مراد جیسے ہم نے پڑھا تھا انتا تأمر بھی ہو سکتا ہے اور ہیا تأمر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جواب دے گا نام آمرو یہ میں حکم دیتا ہوں. حل تأمرون کیا آپ سب حکم دیتے ہیں، نام نأمرو آمرو تھا نا، تو آپ اس کی جگہ پہ آئے گا نأمرو یا ہم سب حکم دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اسم کو ایک ساتھ ملایا ہے. حل یأمر بالصلاۃ یہاں پہ ہم مضارع کا یہ فعل ہے اس کے ساتھ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ساتھ ایک اسم کو ملا کے الصلاۃ. الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں. حل یأمر بالصلاۃ کیا یأمر وہ حکم دیتا ہے بالصلاۃ نماز کا، کیا وہ نماز کا حکم دیتا ہے، نام یأمر بالصلاۃ جی ہاں وہ نماز کا حکم دیتا ہے. اور اس کے بعد آئے گا حل یأمرون بالصلاۃ کیا وہ سب نماز کا حکم دیتے، نام یأمرون بالصلاۃ جی ہاں وہ نماز کا حکم دیتے ہیں. یعنی امر بالمعروف کرنا، کسی کو نیکی کا حکم دینا. حل تأمر بالصلاۃ کیا آپ نماز کا حکم دیتے ہیں، نام آمر بالصلاۃ میں نماز کا حکم دیتا ہوں. حل تأمرون بالصلاۃ نام نأمر بالصلاۃ. الحمدللہ اب مضارع کو ہم نے پریکٹس کی عربی بول چال کی ایک اسم کو بھی ساتھ ملا کر، تو امید ہے کہ ماضی اور مضارع ہمیں الحمدللہ اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا. سر اگر مؤنث کا صیغہ ہو کہ کیا وہ حکم دیتی ہے تو اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو بھی ویسے ہی کریں گے. حل تأمر بالصلاۃ کیا تو حکم دیتی ہے، کیا تو حکم دیتی ہے، کیونکہ اب تو کے لیے جو ہے سامنے والا مخاطب ہوگا نا، مخاطب کو ہم جی مخاطب کے لیے کیا تو حکم دیتی ہے نماز کا، تو اس تو میں عام کیا اور جس کا جی ہاں میں حکم دیتا ہوں ہیا دیتے لگائیں گے یا ویسے ہی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہیا کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہیا جو ہم لگاتے ہیں نا لیفٹ ہینڈ سے،
وہ صرف جی فرق بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ مونس کے لیے ہے. جی ٹھیک ہے میرا ایک سوال ہے. جی. یہ بالصلاۃ آیا ہے، الصلاۃ بھی تو آ سکتا تھا. یہ امر اس کے ساتھ جو ہے فعل کے ساتھ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو خاص افعال کے ساتھ مل کر آتے ہیں. یعنی دیکھیں ہمارا یہ فعل ہے اور الصلاۃ اسم ہے. ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا اسم فعل اور حرف کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو حرف ہوتا ہے وہ اسم اور فعل کو یا دو اسماء کو ملانے کے لیے آتا ہے. کنیکٹنگ ورڈ جو ہوتے ہیں نا حروف اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر با فعل اور اسم کو ملانے کے لیے آیا ہوا. جیسے امر بالمعروف ہوگا. امر بالمعروف کی بات سمجھ آ رہی ہے نا. یہاں پر الصلاۃ جو اسم ہے اور تأمرو یا یأمرو یہ جو فعل ہے ان دونوں کو ملانے، ان دونوں کے ترجمے کو ملانے کے لیے، جیسے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اب اسی کا اگر آپ ترجمہ کر لیں حل تأمرو بالصلاۃ، کیا آپ حکم دیتے ہو نماز کا. یہ جو کا آیا ہے یہ کیا چیز ہے اردو میں؟ جی یہ کا یا کے لیے دونوں ہو سکتے کی ہیں. وغیرہ جو ہوتا ہے یہ اردو یہ میں حرف ہے، کنیکٹنگ ورڈ ہوتے ہیں نا. حرف. ساتھ. ٹھیک ہے. تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. عربی میں بعض افعال کے ساتھ با آ جاتا ہے اور بعض کے ساتھ لام آتا ہے، بعض کے ساتھ اور فی وغیرہ اس طرح کے آ جاتے ہیں. تو یہاں پر امرا کے ساتھ جو ہے با کا لفظ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی. اب ہمارا سے ہم سیکھیں گے امر کیسے بناتے ہیں. امرا یأمرو، امر کیسے بنانا ہے. اور امر بنتا ہے مضارع سے، مضارع کے جو ویسے تا سے بنتا ہے، تأمرو سے. ٹھیک ہے. بہرحال مضارع کی جو علامت ہے اس کو ہم گرا دیں گے پہلے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. یہ دو ہی ہم نے رول پڑھے ہیں نا. امر بنانے کے لیے مضارع کی علامت کو گرائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. آخر کو جب ہم ساکن کر دیا اور مضارع کی علامت کو گرا دیا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ حمزہ، میم، اوپر پیشہ اور را پیچھے رہ جاتا ہے. اور حمزہ کو کیوں گرایا؟ کیونکہ شروع میں حمزہ سے کوئی بھی حرف شروع نہیں ہو سکتا نا. حمزہ سے کوئی بھی حرف شروع نہیں ہو سکتا. اگر شروع اس طرح ہو تو پھر اس کے اوپر مطلب ساکن سے تو کوئی نہیں شروع ہو سکتا، پہلا ساکن نہیں آ سکتا کوئی بھی. اس لیے حمزہ کو گرا دیں گے جیسا کہ ہم کمزور حرف کو گرا کرتے تھے. تو اس لیے اب اس کا جو امر رہے گا باقی وہ رہے گا مر. امر کیا رہ جائے گا؟ مر. پہلا رول آپ یہ سنیں کہ مضارع کی علامت کو گرانا ہے اور آخر کو ساکن کرنا ہے. امر بنتا ہے مضارع سے تو آپ مضارع کی علامت کو گرائیں گے امر بنانے کے لیے اور آخر کو ساکن کریں گے تو رہ جائے گا حمزہ، میم، را. تو حمزہ کو گرائیں گے چونکہ ساکن سے شروع نہیں ہوتا تو حمزہ کو گرا دیں گے اور پیچھے رہ جائے گا مور. امر کیا آئے گا؟ مور. ہمارا امر آئے گا مور. ٹھیک ہے. تو حمزہ سر اگر ایک شروع میں کوشچن پوچھوں. جی سر اگر اس میں واؤ لگ جائے تو پھر وہ حمزہ واپس آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے وہ سلائڈ چلا دی. ٹھیک ہے جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر شروع میں ہم نے حمزہ کو یہاں گرایا اس لیے کہ ساکن سے کوئی بھی حرف پڑھا نہیں جاتا نا، ساکن سے کوئی حرف شروع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ نے اب یہاں پر حمزہ کو جو گرایا ہے یہ کمزور حرف کی طرح اس نے ایکٹ کر لیا یہاں پر. ٹھیک ہے. جیسے کمزور حرف کو ہم گرا دیتے ہیں جس طرح حمزہ کو بھی یہاں پر گرا دیا، کمزور حرف کی طرح ایکٹ کر لیا اس نے، لیکن کبھی واپس بھی آ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ملانے کے لیے پڑھا وأمر ہے، واؤ شروع میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس سے پہلے کوئی متحرک حرف آ جائے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے تو یہ حمزہ پھر واپس آ جائے گا وأمر. تو سر یہ وامر امر ہے اور مر بھی امر ہے. وأمر بھی امر ہوگا نا، دونوں امر ہے. مر بھی امر ہے. وہاں اس کا ترجمہ یہاں پہ مر میں ترجمہ ہے تو حکم دے. ٹھیک ہے. جی وأمر اور تو حکم دے، وہ کا جو ترجمہ ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا. صحیح.
ठीक है, सबको बात समझ आ रही है? ये हमने पढ़ा था, अमर हमने बना लिया मुजारे से, तो अमर करेंगे मुर, तो हुक्म दे, मुरु, आप सब हुक्म दो। ला तअमुर, तू मत हुक्म दे, ला तअमुरु, तुम सब मत हुक्म दो। ये अमर और नहीं की चाबी हमने देखी है, अब इसको हम सीखेंगे अरबी बोलचाल में, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुर, तू हुक्म दे। आपको पता है जब हम अमर का सीगा होता है हुक्म दे, तो उसका जवाब किससे देंगे? उसका जवाब मुजारे से देते हैं, आमुरु, मैं हुक्म देता हूँ। ठीक है ना, आपने क्या मोर, तो हुक्म दे, तो उसका जवाब इस तरह नहीं आता कि मोर, तो मैंने हुक्म दे दिया। ठीक है ना, अमरा या अमरू, अमरा, अमरू, अमरता, अमरतु, मैंने हुक्म दे दिया। यानी मोर, इसका आंसर आएगा आमुरु, मैं हुक्म देता हूँ या दूंगा। इन्हीं के प्रेजेंट और फ्यूचर के तर्जुमा आएगा। मुरु, तुम सब हुक्म दो, तो क्या आंसर आएगा? ना अमुरु, हम सब हुक्म देते हैं या देंगे। अब हम इसको अस्सलात के साथ ही मिलाएंगे, जैसा कि पहले मिलाया था। मुर बिस्सलाती, मुर बिस्सलाती, तो हुक्म दे नमाज का। आमुर बिस्सलात, मैं हुक्म देता हूँ नमाज का। ठीक है, मुरू बिस्सलाती, मुरू, तुम सब हुक्म दो नमाज का। ना मुरू बिस्सलात, हम सब हुक्म देते हैं या देंगे नमाज का। अब इसमें नहीं में ला तामुर, तो मत हुक्म दे, ला आमुरु। ठीक है, तामुरु का जो जवाब था वो आमुर से ही है, यहाँ पर भी ऐसे होगा, सिर्फ ला का इजाफा होगा। यहाँ पर ला तामुर, तो मत हुक्म दे, ला आमुरु, मैं हुक्म नहीं देता हूँ, नहीं दूंगा। ला तामुरु, तुम सब हुक्म मत दो, ला नामुरु, हम सब हुक्म नहीं देंगे। ठीक है, अब बिल मुनकर का इस्म इसके साथ मिला दिया है, आमुरु तामुरु के साथ। यहाँ पर भी बा कनेक्टिंग वर्ड आ गया। ला तामुरु बिल मुनकर, तू ना हुक्म दे, मुनकर किसे कहते हैं? बुराई का, बुराई का हुक्म मत दे। कहते हैं ला आमुरु बिल मुनकर, मैं हुक्म नहीं दूंगा बुराई का। ला तामुरु बिल मुनकर, तुम सब हुक्म मत दो बुराई का। ला नामुरु बिल मुनकर, हम सब हुक्म नहीं देंगे बुराई का। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसका अमर और नहीं की प्रैक्टिस की अरबी बोलचाल के जरिए से। अब आते हैं इसके आखिरी जो 3 चाबियां हैं अस्मा की, इस्म फाइल, इस्म मफऊल और मस्दर। आमिर इसका आता है इस्म फाइल, आमिर हुक्म करने वाला, हुक्म देने वाला। मामूर, जिसको हुक्म दिया गया। और अमरुन इसका आता है मस्दर, हुक्म देना। ठीक है, यहां तक इसके अब हम पढ़ेंगे अरबी बोलचाल में इसको। हल अंता आमिर, ये आइन वाला आमिर नहीं है, ये हमजा वाला है। ठीक है, आइन वाले का तर्जुमा और होगा। आमिर जो है, हल अंता आमिर, क्या तो हुक्म देने वाला है? नाम, आना आमिर, मैं हुक्म देने वाला हूं। और हल अंतुम, हल अंतुम आमिरून, ये इस्म फाइल की क्या होती है? आमिर, आमिरून। मुस्लिम, मुस्लिमून, ऐसे इस्म फाइल की जमा नजर आई आपको कैसे बनाते हैं? इसके इशारा तो आपने पढ़े हुए हैं ना। ठीक है, आमिर कहते हैं हुक्म करने वाला, हुक्म देने वाला। और आमिरून, हल अंतुम आमिरून, क्या तुम सब हुक्म करने वाले? नाम नाहनु आमिरून, नाम नहनु आमिरून, ये हम सब हुक्म करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह,
हमने इसम फाइल के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब हम देखते हैं मुअन्नस के दो सीगे। अमरा हमने पढ़ा था मुज़क्कर के लिए, उसने हुक्म दिया, और अमरत ता का इजाफे के साथ ये बनेगा मुअन्नस, उस औरत ने हुक्म दिया। और तामुरु आप हुक्म देते हैं मुज़क्कर के लिए, और तामुरु लेफ्ट हैंड से मुअन्नस के लिए भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुअन्नस के सीगे में सीख लिया। पूरा टेबल एक बार दोहराते हैं। अमारा, अमरु, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, यअमुरु, यअमुरूना, तअमुरु, आमुरु, तअमुरूना, नअमुरु। मुर अमर है, मुर, मुर, मुरु, ला तअमुर, ला तअमुरु, आमिर, मअमूर, अमरुन। हिया अमारत, हिया अमारत, अमारा से, और हिया तअमुरु मुअन्नस। तो ये जो टेबल हमने पढ़ा है हमजा के मुतालिक था। तो हमजा का असर हमने देखा पहले, एक कमजोर हरफ नहीं है, लेकिन कमजोर हरफ तरह बाज़ दफा एक्ट करता है, ठीक है। और अब इनकी हम पढ़ेंगे 6 चाबियां। अमारा, यअमुरु, मुर, आमिर, मअमूर, अमर। ये हमारा आज का जो टेबल था हमारा का। अब इसके मुताल्लिक जो वर्ब बुक में आने वाले सवाल है वो हम करते हैं। पहला सवाल है, आप ये बनाइए, हम सब ने हुक्म दिया नमाज का। पहले तर्जुमा हमने करना है, हम सब ने हुक्म दिया। अमारा, अमरू, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, हम सब ने हुक्म दिया नमाज का बिस्सलात। हमने पहले जो बात की थी, नमाज कहते हैं अस्सलात को। तो का के लिए यहाँ पे अरबी में करेक्टिव वर्ड कौन सा इस्तेमाल होगा? बा। तो बिस्सलाती का तर्जुमा ये बनेगा, अमरना, बिस्सलाती, बिस्सलाती, नमाज का। हम सब ने हुक्म दिया अमरना बिस्सलाती, नमाज का। अमरना बिस्सलात। दूसरा है, उर्दू में तर्जुमा कीजिए, वयख्ताउना, वाव का माना और, यख्ताउना किससे है? काता से है। वयख्ताउना और वो सब काटते हैं, वाव मैंने और, यख्ताउना वो सब काटते हैं। माँ जो, जिसका, जो है जिसका माँ का तर्जुमा पड़ा था। हमारा हुक्म दिया है अल्लाह, अल्लाह ने, बिही जिसका, जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? आई के यूसला के मिलाया जाए। वयख्ताउना और वो काटते हैं, मा अमर अल्लाह भी, उस चीज को, अमर अल्लाह भी जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है, आई यूसला के मिलाया जाए। यानी अल्लाह ने जिसको मिलाने का हुक्म दिया उसको वो काटते हैं। ये यूसला का फेल अभी हमने पढ़ा नहीं है, ऐसे हम इसको इस कोर्स के आखिर में पढ़ेंगे। ये पैसिव वॉइस में आता है। सर यख्ताउना कहाँ पढ़ा है हमने पीछे? आयत पढ़ी हमने ना ये वाली? नहीं पीछे, यानी अभी इस लेसन में हमने पढ़ा था यख्ताउना। वयख्ताउना मा अमर अल्लाह बिही अन यूसला, मेरा ख्याल है ये आयत हमने पढ़ी है, उसमें ये फेल आया था। बारह ये पैसिव वॉइस है, वासला से, वासला फेला। सर इसका क्या तर्जुमा हुआ? और वो काटते हैं जिसका हुक्म दिया है, वो काटते हैं, माँ उस चीज को, अमर अल्लाह बिही अल्लाह ने हुक्म दिया जिसके बारे में, आई यूसला के उससे मिलाया जाए। जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने तो जैसे उसको उर्दू मिलाया में हम जाए। मुत्तसिल इसका मतलब ये होगा पढ़ते कि हैं। वो कता रहमी करते हैं। अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिया और वो कता रहमी करते हैं, ठीक है। ठीक। अरबी में हाँ में जवाब दें, हल तअमुरूना, हल तअमुरूना बिल मारूफ, क्या आप सब हुक्म देते हैं मारूफ का? यानी नेकी का हुक्म नाम देते हैं? नामुरु बिल मारूफ, नामुरु, नामुरु बिल मारूफ, नामुरु बिल मारूफ, जी हाँ हम सब नेकी का हुक्म देते हैं।
तो वर्क बुक के अंदर ये क्वेश्चन थे। अब इसके बाद वर्क बुक का जो आखिरी पेज आता है जिसमें सर इसमें नाहनु नहीं आखिरी आएगा, का टेबल है। इसमें नाहनु नहीं आएगा, हम हुक्म देते हैं नाअम नाहनु बिल मारूफ नहीं होगा। एक नाहनु खाली तो तामरून नाहनु का नहीं आएगा ना, तामुरून आ जाएगा, अमारा का तो कुछ आना चाहिए ना वहाँ पे। हमारा से ही हम जमा का सीगा ले लेते हैं ना, नाअमुरु। नाअमुरु जब करेंगे तो नाहनु ही होता है, नाहनु नाअमुरु कहें या नाअमुरु खाली कहें तो वो एक ही बात है। ठीक है, नाहनु की सेपरेटली यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको नाअमुरु बिस्सलात, नाअमुरु बिल मारूफ भी कह दें तो वो तर्जुमा क्लियर होगा। ठीक सर। ठीक है, अब वर्गों के अंदर एक अमारा की तरह जो हमने टेबल अभी पढ़ा है, अमारा की तरह आखाजा का टेबल भी है। आखाजा उसने पकड़ा, आखाजा का पूरा टेबल आपने वर्क बुक में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे कि फिर माजी के जो खाने हैं उसमें माजी का लिखेंगे, फिर मुजारे में मुजारे का लिख लेंगे सारा, और उसके बाद जो आपके नजर आ रहे हैं इसम फाइल इसम मफूल, सॉरी पहले अमर नहीं, दो अमर के आएंगे, दो नहीं के आएंगे, और फिर इसम फाइल इसम मफूल और मस्दर आखिर में वहाँ पे वर्क बुक में सेपरेट करके दिए गए हुए हैं। ठीक है, तो आप हमारा किधर आखाजा का टेबल बना सकेंगे। आखाजा या खोजो प्रैक्टिस करें, खासा इशारे कीजिएगा, आखाजा या खोजो। सीधा भी कर लेते हैं, सॉरी ये सारा कर लेते हैं सारा। आखाजा अखजू, हमारा अमरू, अखजता अखजतु, अखजतुम अखजना, याखुजु याखुजुना, ताखुजु आखुजु, आमुरु आखुजु, ताखुजुना नाखुजु। अमर आएगा खुज, मुर खुज, जैसे मुर था ऐसे खुज, खुजु, ला ताखुज ला ताखुजु, आखिज माखूज अखजुन। मस्तर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाकी जो सारे के सारे इसके जो सीगे हैं वो हमारा की पैटर्न पर ही आएंगे। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का लेसन था, हमारा का टेबल हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 3 इशारा बी। ग्रामर का टेबल हम पढ़ेंगे आज। ज़न्ना, आज का जो टेबल है ज़न्ना, ज़न्ना किस पैटर्न पर आता है। सबसे पहले हमने ये ज़हन रखना है कि यह आएगा नासरा के पैटर्न पर, नून का इसका बाब है, और इसके रूट लेटर्स क्या हैं ये चल आगे जाके हम देखेंगे। दो अफ़आल के मुतल्लिक़ वही बातें हम सीख चुके हैं, आसानी के लिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। और आज के जो हमारा फेल है ज़न्ना, इसके रूट लेटर्स हैं ज़ा, नून, और हमने जितने भी अफ़आल हमने इस कोर्स में पढ़ने हैं इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में मुकम्मल हो जाएंगे। और ज़न्ना और ज़ल्ला ये देखने में सेम लग रहे हैं, ज़न्ना नून के साथ है और ज़ल्ला लाम के साथ है। रूट लेटर जो हैं इनके जहाँ शद आ रहा है नून पर, तो असल में ये दो नून है, तो इसके रूट लेटर्स होंगे ज़ा, नून, नून। इसको हम कहते हैं डबल हरफ वाला फेल। क्या कहते हैं इसको? डबल हरफ वाला फेल भी कहते हैं इसको, या यकसा हरूफ वाला फेल भी इसको कहा जाता है, कि जिसके रूट लेटर्स में दो हरफ एक जैसे हों। और इस तरह से आप ज़न्ना, बेशक इसका जो बाब है वो आ रहा है नासारा, और जो ज़ल्ला है इस एतबार से तो दोनों एक तरह है कि दोनों के अंदर जो एक एक हरफ मुकर्रर आ रहा है, यानी डबल हरफ वाले हैं। जहाँ पर लाम मुकर्रर है, जैसे ज़ा, लाम और लाम इसके रूट लेटर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि ज़न्ना नासारा से है और ज़ल्ला ज़ाराबा से है। ज़न्ना ज़न्ना नासारा से है
ज़ा नून नून इसके रूट लेटर्स हैं, और ज़ल्ला जो है ये दौराबा पैटर्न पर है, ज़ाद लाम लाम इसके रूट लेटर्स। ठीक है, एक तरह के इस एतबार से हैं कि इनमें डबल हर्फ वाले हैं, और मुख्तलिफ इस एतबार से हैं कि ज़न्ना नसरा से अब्दुल्ला दौराबा से। ठीक है जी, तो इनको हम कहते हैं डबल हर्फ वाला फेल। तो अब आइए हमारा आज का जो फेल है ज़न्ना, ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्ना उसने गुमान किया। ज़न्ना का जो फेल माजी हम लेते हैं सबसे पहले, फेल माजी क्या है? ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्नू उन सब ने गुमान किया। अब जमा के लिए हमने उस दिन भी जो बात की थी लास्ट टाइम कि वो वाहिद अफ़ाल में वो वाहिद कि जिनका आखिर जो साउंड है वो अलिफ की तरह आता है, उसका जो जमा बनेगा वो ज़बर के साथ जमा होगा। अब यहाँ पे ज़न्ना में इस तरह का साउंड नहीं है, इसलिए इसका पेश से आ रहा है ज़न्नू। ठीक है, ज़न्ना ज़न्नू उन सब ने गुमान किया, ज़ननता। अब अगर हम इसको ये पढ़ते हैं ज़न्नू जो पेश है ना, इसके साथ अगर हम पढ़ते हैं तो पेश ये जो ज़ननता ना, ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नून को खोल दिया गया है। वहां पर दो नून इकट्ठे थे, ज़न्ना और ज़न्नू में दो नून इकट्ठे थे, और ज़ननता में आकर दो नून को खोल दिया गया है। ठीक है, आसानी के लिए। ज़ननता आपने गुमान किया, ज़ननतु मैंने गुमान किया, ज़ननतुम आप सबने गुमान किया, ज़नन्ना हम सबने गुमान किया। अब ज़नन्ना इसमें तीन नून है, एक नून ना का आता है और दो नून ज़न्ना वाले हैं। ज़नन्ना हम सबने गुमान किया। ठीक है जी, अब इसका जो मुअन्नस बनेगा वो भी ऐसे, ज़न्ना मुज़क्कर था तो ज़न्नत आ जाएगा, इसका मुअन्नस आखिर में ता साकिन लगा। जहां तक बात समझ आ गई, ये माजी है, और ज़न्ना के मुतालिक हमने पढ़ा माजी, फिर माजी हो गया। अब माजी किताबी हमने पढ़ ली है, माजी समझ आ गया सबको ज़न्ना का? जी सर। माजी का अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस अरबी बोलचाल में। ज़न्ना उसने गुमान किया, हल ज़न्ना क्या उसने गुमान किया, नाम ज़न्ना जी हाँ उसने गुमान किया, हल ज़न्नू क्या उन सब ने गुमान किया, नाम ज़न्नू उन सब ने गुमान किया। ये अच्छे गुमान का मतलब हो रहा है, इसलिए हम नाम बोल रहे हैं। हल ज़ननता क्या आपने गुमान किया, नाम ज़ननतु जी हाँ मैंने गुमान किया। हल ज़ननतुम क्या आप सब ने गुमान किया, नाम ज़नन्ना जी हम सब ने गुमान किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैटर्न है अरबी बोलचाल के हमें अच्छी तरह से याद होते जा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर भी एक किस्म को साथ मिलाएंगे ज़न्ना के। हल ज़न्ना खैरन क्या उसने अच्छा गुमान किया, नाम ज़न्ना खैरन जी हाँ उसने अच्छा गुमान किया। हल ज़न्नू खैरन क्या उन सब ने अच्छा गुमान किया, नाम ज़न्नू खैरन उन सब ने अच्छा गुमान किया। हल ज़ननता खैरन क्या आपने अच्छा गुमान किया, नाम ज़ननतु खैरन जी हाँ मैंने अच्छा गुमान किया। हल ज़ननतुम खैरन क्या आप सबने अच्छा गुमान किया, नाम ज़नन्ना खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह माजी की हमने प्रैक्टिस कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे मुजारे को, इसका मुजारे कैसे बनता है। ज़न्ना का मुजारे सना पे नहीं आ सकता क्योंकि ज़बर है इसमें। अब किस पर आएगा, यज़न्नु अगर कहते हैं, या यज़ुन्नु कहते हैं, या यज़िन्नु कहते हैं, तो कौन सा बेहतर है। अरबों के नजदीक जो है वो पेश वाला जो है नसरा पर जो आ रहा है, इसका पैटर्न पे जो सेकंड लास्ट पर पेश होता है यज़ुन्नु। ठीक है जी, तो इसका मुजारे यज़ुन्नु बनेगा। यज़ुन्नु वो गुमान करता है करेगा, यज़ुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तज़ुन्नु आप गुमान करते हो, अज़ुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तज़ुन्नूना
नज़ुन्नु हम सब गुमान करते हैं। मुज़ारे भी समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको अरबी के बोलचाल के जुमले हम देखते हैं। इसके लिए हल यज़ुन्नु, क्या वो गुमान करता है? नाम यज़ुन्नु, वो जी हाँ वो गुमान करता है। हल यज़ुन्नून, क्या वो सब गुमान करते हैं? नाम यज़ुन्नूना, जी हाँ वो सब गुमान करते हैं। हल तज़ुन्नु, क्या आप गुमान करते हैं? नाम अज़ुन्नु, जी हाँ मैं गुमान करता हूँ। हल तज़ुन्नूना, क्या आप सब गुमान करते हैं? नाम नज़ुन्नु, जी हाँ हम सब गुमान करते हैं। अब नज़ुन्नु के अंदर नाहनु मुझसे है, इसलिए नाहनु यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुज़ारे की प्रैक्टिस भी कर ली है। बहुत आसान फेल है। अमर कैसे बनाते हैं? अमर का जो रूल हमने पढ़ा था बहुत आसान रूल है कि ये मुज़ारे से बनता है, और मुज़ारे में हमने तब्दीली क्या करनी है अमर बनाने के लिए? वो ये करनी है कि सबसे पहले हम मुज़ारे की जो अलामत है या ता जो भी है उसको हम गिरा देंगे और आखिर को साकिन कर देंगे। आखिर को जब हम साकिन कर दिया, ठीक है, तो अब हमारे पास फिर आ जाएगा ज़ा नून, बगैर हरकत के आखिर है लेकिन शद तो है, तो लेकिन शद जो है तो अब इसका मतलब ये है कि ये दो हरफ है, दो नून है ना, तो कैसे पढ़ेंगे दो नून को? ज़ुन, ठीक है, ज़ुन ऐसे बन रहा है ना, ये बाकी रह गया। अरबी ज़ुबान में डबल साकिन नहीं रहता, डबल साकिन जो है वो नहीं रहता। मैंने जैसे बताया कि दो साकिन बन रहे हैं ज़बर के बगैर, ये दो साकिन बन रहे हैं ना, दो नून है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, ज़बर लगा देंगे आसानी के लिए ज़ुन्ना, ठीक है। तो अमर क्या आएगा? ज़ुन्ना, इसलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे ज़ुन्ना, अमर है ज़ुन्ना, देखिए माजी था ज़न्ना, अमर आएगा ज़ुन्ना, ये थोड़ा सा फर्क है माजी और अमर में। ज़ुन्ना, ज़ुन्नु, तुम सब गुमान करो, ला तज़ुन्ना, ला तज़ुन्नु, तुम सब मत गुमान करो। अरबी बोलचाल के जुमले हैं अच्छा गुमान रखने के लिए, इसलिए हमने करना है ज़ुन्ना तो गुमान कर, अज़ुन्नु ये मैं गुमान करूंगा, ये अच्छा गुमान रखने के लिए है ये जुमला बोला जा रहा है। ज़ुन्नु तुम सब गुमान करो, नज़ुन्नु हम सब गुमान करते हैं, करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमर और इसको सीख लिया है नहीं को। अब चलते हैं इन जो आखिरी तीन चाबियां होती हैं अस्मा की, इस्म फाइल, इस्म मफ़ऊल और मस्दर। इसका इस्म फाइल आएगा ज़ानुन, आखिर में दो नून है ना, इसको बनेंगे ज़ानुन, ठीक है, ज़ानुन लगा सकते हैं, ज़ानिन, ज़ानुन, जो तनवीन हमने पढ़ी है ना इस अस्मा के आगे, तो ज़ान, मज़नून और ज़न्नुन इसका मस्दर होगा गुमान करना। ये तीन इसके अस्मा आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मोनस तो हम पढ़ चुके हैं, जन्ना से जन्नत, और तजुन्नु अंत तजुन्नु है, और हिया तजुन्नु मोनस। अल्हम्दुलिल्लाह आइए आप पूरा टेबल मुकम्मल कर लेते हैं। जन्ना, जन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, यजुन्नु, यजुन्नूना, तजुन्नु, अजुन्नु, तजुन्नूना, नजुन्नु। आगे अमर आएगा जुन्ना, जुन्नु, ला तजुन्ना, ला तजुन्नु, ज़ानुन, मज़नूनुन, ज़न्नुन इसका मस्दर है ज़न्नुन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेबल ये उसी पैटर्न पर आ रहा है जो हमने पहले सीखे हैं, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि इसमें दो जो हरूफ हैं वो डबल आ गए हैं, यानी कि मादा के अंदर रूट लेटर्स में दो हरफ एक जैसे आ गए, ठीक है। छह चाबी हम करेंगे ज़न्ना, यज़ुन्नु, ज़ुन्ना, ज़ानुन, मज़नूनुन, ज़न्नुन। ज़न्ना से ज़नंता जब हमने पढ़ा था तो वहां पर नून को खोल दिया था,
आसानी के लिए, ठीक है जी। और जन्ना और जुन्ना में आपने फर्क याद रखना है, जन्ना फेल माजी है और जुन्ना जो है वो अमर है पेश के साथ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फेल की 6 चाबियां भी सीख ली हैं। और अब चलते हैं ग्रामर का, जो आखिर में जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर वाले, उसको हम बना लेते हैं। अरबी बनानी है सबसे पहले। इन सब ने गुमान, उन सब ने गुमान किया, उन सब ने गुमान किया का क्या तर्जुमा होगा जन्ना से? उन सब ने गुमान किया। जन्ना, यज़ुन्नूना, उन सब ने गुमान किया। जन्नू, उन सब ने गुमान किया। जी जन्नू, नहीं, उन सब ने जन्नू गुमान है। किया का मतलब क्या होगा? जन्ना से जन्नू, उन सब ने गुमान जन्नू, किया। जन्नू, जिस तरह से तुम सब ने गुमान किया, जिस तरह के हमने लफ्ज पढ़ा कमा, कमा जैसा ज़ननतुम, कि जिस तरह से तुम सब ने गुमान किया। ज़ननतुम, कमा कमा जन्नतुम। ज़ननतुम, ठीक ज़न्ना, ज़न्नू, ज़ननता, ज़ननतु, ज़ननतुम, तुम सब ने गुमान ठीक। किया, ये सारा माजी है। उन सब ने गुमान किया, ज़न्नू, कमा ज़ननतुम, ज़ननतुम, ज़न्नू, कमा ज़ननतुम, ठीक है जी। ये है माजी से हमने ये बनाया। अरबी बनाई थी, उर्दू से अरबी हमने बनाई। इसके बाद है दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा कीजिए। इन्ना का तर्जुमा हमने क्या पढ़ा था? बेशक। बेशक, बाज़ा का बाज, अज़न बास, गुमान को कहते हैं। इस्म का है तर्जुमा है गुनाह। तो क्या तर्जुमा होगा? गुनाह। इन्ना बेशक, बाज बास गुमान गुनाह गुनाह है, है। बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। गुनाह यानी है। कि बाज दफा ऐसा गुमान भी इंसान कर लेते हैं जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है, किसी बारे में बुरा गुमान करना। तो आखिरी जो तीसरा सवाल है, अरबी में हाँ में जवाब देना है। हल तज़ुन्नूना बिल्लाहि खैरा, क्या तुम सब गुमान रखते हो बिल्लाहि, अल्लाह के मुतल्लिक, खैरन, अच्छा। सुन्नु बिल्लाहि खैरा। नज़ुन्नु, हल तज़ुन्नूना, नाम नज़ुन्नु बिल्लाहि बिल्लाहि खैरन, खैरा, ये हम अल्लाह के, ये हम क्या करते हैं? अल्लाह के मुतालिक, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। रखेंगे, ये रखते हैं। तो अब इसमें जो वर्ब बुक के अंदर जो फेल हमने पढ़ना है, जन्ना की तरह रद्दा का फेल है। रद्दा उसने वापस किया, लौटाया, उसने लौटाया एक्सक्यूज मी उसने। सर, जी सर ये जो अभी हमने वर्कबुक का पेज किया जन्ना वाला, इसमें जो बीच वाला था इन्ना बात जन्नी इस्मुन, इसमें जो जन्नी है ये इस्म है। जी, गुमान ये तो इसमें है। इस्म है, ये मस्तर के तौर पर। जी, थैंक यू सर। अच्छा, हम बात करते हैं रद्दा। जन्ना की तरह रद्दा का टेबल भी है। रद्दा का बिल्कुल सेम जन्ना की तरह आएगा, जैसे जन्ना का हमने किया है। पूरा टेबल आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसी पैटर्न पर आपने रद्दा का भी बनाना है। तो जन्ना के बाद आपको किताब के अंदर रद्दा की 6 चाबियां ऑलरेडी लिखी हुई मिलेगी, वहां से आप देख के आप लोगों ने इसका टेबल बनाना है रद्दा का। सेम किस तरह से है? जैसे जन्ना में 2 नून है, तो रद्दा में 2 दाल हैं, इसके रोटेटर्स रा दाल दाल, इसके रोटेटर्स होंगे। और इसका टेबल हम शार्ट से कर लेते हैं जल्दी से। रद्दा, रद्दू, रदत्ता, रदत्तु, रदत्तुम, रददना, ठीक है। रद और रददना, रद्द, यरुद्दू। वैसे ये आप लोगों ने प्रैक्टिस खुद से करनी है। आप लोगों का ये इम्तिहान है, जब उसमें हम वर्बों में देते हैं, आप लोग खुद करनी। मैं आपको प्रैक्टिस से कर रहा हूँ ताकि आपकी आसानी हो। और पहली जो किताबें थी उसमें वर्बुक में ये चाबियां रद्दा की इस तरह से नीचे नहीं दी गई होती थी। अब इस किताब के अंदर नीचे ये चाबियां भी 6 दे दी गई। उसको देखकर आपने रद्दा का पूरा टेबल बनाना है जन्ना की तरह, ठीक है। और इसके साथ हमारा जो लेसन था उसका दूसरा हिस्सा जो ग्रामर का 3B का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है।
اور ہم اس کو ختم کریں گے ایک آخری دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.